سبق نمبر 36 سیتا جی۔ ہندوؤں کے ہاں جو شہرت رام چندر جی کی بیوی سیتا جی نے پائی ہے وہ کسی اور عورت کو نصیب نہیں ہوئی۔ طرح طرح مصیبتوں کا جھیلنا اور عجیب عجیب سانحوں کا پیش آنا خاندان کے راجاؤں کو خبر پہنچائی۔ عرصہ قلیل میں لاکھوں سور مارا جپوت اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ جب کوچ کی ساعت نزدیک پہنچی، رانی سنجوگنی نے اپنے ہاتھ سے ذرہ مکتر پہنچایا، ہتھیار بدن پر سجا رائے کا آخری دیدار دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ دکھر کوچ کے نقارہ پر جو پڑی، ادھر رانی کا کلیجہ ہل گیا۔ راجہ اہل خاندان کو دعویٰ کر کے راجپوت سرداروں کے ساتھ رنجیدو دروازہ سے نکلا، لشکر کو کوچ کا حکم سنایا اور منزل بے منزل تھاینسیر کے میدان میں جا پہنچا۔ دریائے سرستی کے وار پر دونوں لشکر خیمہ زن ہوئے۔ سلطان کا لشکر 4 حصوں میں تقسیم تھا، ہر حصہ باری باری سے حملہ کرتا تھا، مگر دلاور راجپوت بھی ایسے جی توڑ کر لڑے کہ ترکوں کے دل میں ہیبت بیٹھ گئی۔ اب سلطان ظاہر شکست کی صورت بنا کر پیچھے ہٹا۔ راجپوتوں نے جو تعاقب شروع کیا تو ان کی ترتیب درہم برہم ہو گئی۔ اس وقت سلطان نے پلٹ کرتا زہر دم فوج سے پھر حملہ کیا، لیکن یہ تدبیر بھی راست نہ آئی۔ فتح اور شکست کا کچھ فیصلہ نہ ہوا۔ جب ہوا نہایت گرم ہو گئی اور سورج سر پر آ گیا تو رائے نے درختوں کے سائے میں پناہ لی۔ 150 راج مہاراجا اس کے گرد و اگرد جمع ہوئے۔ سب نے تلواروں پر ہاتھ رکھ کر عہد و پیمان کیا، آخر دم تک لڑنے کی قسم کھائی، شربت پیا، پان کا بیڑا چبایا، تلسی کے پتے زبان پر دھرے، پیشانی پر فکشا زعفرانی کھینچا اور ذرا دم لیا۔ اب کسی قدر دن ڈھل گیا تھا کہ سلطان غوری 12,000 سوار خاصہ لے کر اپنی جگہ سے ہلا۔ سواروں کے سروں پر مرصع خود بدن پر فولادی جوشن، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں نیزہ، باگی اٹھائے، کنوتیوں سے کنوتیاں ملائیں، دریائے مواج کی طرح امنڈ آئے۔ اس پر زور حملے نے راجپوتوں سپاہ میں کچھ ایسا زلزلہ ڈالا کہ یکایک ہوا پلٹ گئی، جشم زون میں کچھ سے کچھ ہو گیا۔ وہ شاندار فوج جو پہاڑ کی طرح جمی کھڑی تھی، دم کے دم میں تابالو ہو گئی۔ بڑے بڑے نامی گرامی سردار میدان میں کام آئے، رائے پتھور گرفتار ہو کر مارا گیا۔ جب سرداروں کا یہ حال ہوا تو بنسری فوج کیا لڑتی اور کس کا سہارا پکڑتی؟ جس طرف جس کا موڈ گیا بھاگ نکلا۔ جہاں کل سپادار تھے حکمران، کھڑے تھے جہاں ترچھے باقی جوان، جہاں کل تھے فیلا جنگی ہزار، اڑاتے تھے گھوڑے جہاں شہسوار، جہاں پاسباں کل تھے للکارتے، پرندے بھی ڈرتے تھے پر مارتے، وہاں آج لاشوں کے انبار ہیں، پڑے ہر طرف مہی افگار ہیں۔ وہ سر جس پر تھا کل کا جوہر تاج، وہ ہے خاک اور خون میں آلودہ آج۔ رانی سنجوگنی دم دم کی خبریں منگاتی تھی۔ جب اس حادثہ جانکاہ کی سنوائی آئی تو اس نے زندگی پر موت کو ترجیح دی۔ چتا میں بیٹھ اپنے تنے نازنین کو آتش سوزاں کے حوالے کیا۔ تھوڑی دیر میں مشت خاکستر کے سوا اس کو کچھ نام و نشاں باقی نہ رہا۔ تا سحر وہ بھی نہ چھوڑی تو نے باد صفا، یادگار رونق محفل تھی پروانے کی خاک۔ اس طرح دولت چوہان کا خاتمہ
اور غوریوں کی سلطنت کا آغاز ملک ہند میں ہوا۔